الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر کینے کا ذرہ ہوگا نا، ذرہ برابر، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جنت تو دور میں جانے کی بات ہے، جنت جانے کی بات تو بہت دور ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو تکبر ہے نا یہ ایٹمی بیماری ہے. کیا ہے؟ ایٹمی بیماری. آپ ایٹم بم کو دیکھنے کہیں پر بھی گرا دیں، پورا ایک دنیا تباہ کر دیتا، ایک علاقہ تباہ کر دیتا، ایک ملک تباہ کر دیتا. ایسی پاور ہے نہیں ہے، لیکن جب دیکھنے جاؤ تو نظر نہیں آتا، وہ خودبینوں سے دیکھا جاتا ہے اس کو. اور طاقت کیسی ہے؟ تو یہ بھی ایسے ہی طاقت رکھتا ہے کہ آپ کے قلب کے اندر جتنے بھی فیض ہوں گے، جتنی نورانی کیفیت ہوں گی، اگر یہ آپ کے قلب کے اندر ذرہ سا بھی آیا تو وہ سب کو اڑا کر رکھ دے گا، اور آپ کے قلب کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. جب آپ کا قلب بھی خالی ہو گیا، نورانی کیفیت سے خالی ہو گیا، اور ظلمت ہی ظلمت ہے قلب کے اندر، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو پھر مجھے بتائیں تو صحیح کہ جنت کے اندر کیسے جائیں گے؟ سارا ہی دوزخ کا راستہ ہے نا. حضرت فرمایا کرتے تکبر کے اندر بندہ خدا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا بن جاتا ہے، خدائی لہجے میں بات کرتا ہے، عام لہجے میں بات نہیں کرتا، خدائی لہجے کے اندر بات کر رہا ہوتا. کیا؟ تجھ کو میں دیکھ لوں گا. اب یہ اللہ کی بیس پر تھوڑی بول رہا ہے تجھ کو میں دیکھ لوں گا، یہ اس کے آس پاس جو چند دوست ہیں نا احباب ہیں، ان کی بیس کے اوپر بول رہا ہے ایسی کی تیسی کر دوں، تیرے کو تو میں دیکھ لوں گا. محفل کے اندر گیا ہوں، دیکھ محفل میں پہنچا ہوں تو تیرے بھائی کے پہنچتے ہی کیسے ہوا خوش ہو گئی تھی سب کی. ایسے بولتے نہیں بولتے. تیرے بھائی کا دبدبہ دیکھا تو نے، روب دیکھا. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ خدائی لہجے کے اندر بات ہو رہی ہیں. یہ تکبر جو بھی بندہ ایسے لہجے میں بات کرتا ہو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب اس کے قلب کے اوپر اتر چکا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. اور اس کے لیے اسی وقت دعا مانگو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت طلب کر لے. یہ کیا کر رہا ہے تو؟ خدائی لہجے کے اندر بات کر رہا ہے. بھائی ایسی بھی باتیں کرتے نہیں کرتے محفل کے اندر. تیرے بھائی کی شان کیسی ہے؟ جیسے ہی تیرا بھائی جائے گا نا محفل میں سب کی بولتیاں بند کر دے گا. یہ کیا ہے؟ اپنی ذات کا روب، اپنی ذات کا دبدبہ، اپنی ذات کا تکبر. یہ ہم چلتے پھرتے بولتے ہیں. بہت سارے لوگ تو عاجزی شو کرتے ہیں. بھائی کدھر تھے؟ بس یہیں تھے آپ کی بادشاہ میں. یہ جملہ بہت خطرناک ہے. بادشاہ صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اگر کوئی یہ بول رہا ہے آپ کی بادشاہ میں شرک کر رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں مشرک بن رہا ہوں، اور سامنے والا بھی یار میری بادشاہ کا اقرار کر لیا اس نے اور وہ خوش ہو رہا دل کے اندر میری بادشاہ، وہ پھولے نہیں سنبھالا. صحابہ اکرام کے جملے تھوڑی ہوا کرتے تھے. یہ صحابہ اکرام کی بول اور زبان تھی نہیں ایسی. ان کے بول اور ان کی زبان کو سیکھنا چاہیے بھائی. ان کے لہجے کیسے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ملے. فرمایا کیوں گھوم رہا باہر؟ فرمایا پریشانی کے اندر ہوں، مشکل کے اندر آ گیا. حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں منافق؟ یہ فکریں ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی. بھئی کیسے منافق ہو گئے؟
فرمایا جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھ کر ہمارا طبیعتوں کے اوپر اثر ہوتا ہے اور جنت و دوزخ ساری کھل جاتی ہیں اور اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکلتے ہیں تو وہ تعلق اور وہ جنت اور دوزخ سب بھول جاتے ہیں، ہم لوگ سارا نکل جاتا ہے۔ یہ کیفیت برقرار کیوں نہیں رہتی؟ اس وجہ سے بولنا منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی منافق تو پھر میں بھی ہوں کیسے؟ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، یہ کیفیت تو بھائی صحابہ کرام کی فکر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسی کیفیت کے اندر ہوں میں، جب آپ کی محفل کے اندر ہوتا ہوں تو کیفیت میں ہوتا ہوں، جب آپ کی محفل سے نکلتا ہوں تو کیفیت ختم ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میری کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، جب آپ کی محفل کے اندر ہوتا ہوں تو کیفیت کیا بہت زیادہ ہائی لیول پر ہوتی ہے، لیکن نکلتا ہوں تو کیفیت ایسا لگتا ہے ختم ہو چکی۔ اپنے نفاق کی فکر ہو گئی۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے تمہارے میرے جانے کے بعد بھی ہو تو فرشتے تم سے راستوں کے اندر، تمہارے بستروں کے اندر تم سے مسافہ کریں۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلی دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور میری اور آپ کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی قسم کے عہدے کو لے کر کوئی میرے پاس دنیاوی عہدے دار آ رہا ہے نا، اسی کی بنیاد پر دوسرے سامنے والے کو روب میں دبدبے میں لینا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ تکبر ہے، بہت بڑا تکبر ہے کہ تو نے اپنے دل کے اندر معبود بنا لیا اس کو اور اسی کی عظمت سمجھ لی اپنے دل کے اندر، اور اسی وجہ سے تیرے دل کے اندر سے اللہ کی عظمت نکل چکی ہے، تو بندگی سے بھی نکل چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مال کو بڑا بنایا، بہت سارے لوگوں نے عبادت کو بڑا بنایا، بہت سارے لوگوں نے علم کو بڑا بنایا، بہت سارے لوگوں نے نسبوں کو بڑا بنایا ہے کہ ہم بڑے عالی نسب والے، اس کو بڑا بنایا۔ یقین جانے قیامت والے دن یہ سارے لوگ عالی نسب والے بھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے، اس دن کوئی بھی نسب عالی نسب وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اللہ نے قرآن کے اندر صاف بیان کر دیا اور فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاطمہ یہ مت سمجھنا تم نبی کی بیٹی ہو اس وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گی، تمہیں کامیاب کرنے والے تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، اس کی بس پر کامیاب ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نسب کی بیسیوں پر وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کی آیت نازل کر کے رد کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوں گے جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوگا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل رہا ہوگا، کامیاب ہر حال میں وہی ہو۔
اور اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا وہ ناکام ہے، ہر حال کے اندر ناکام ہے۔ اس لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ کیا تھا؟ عمل، سارے ہی عمل بہترین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، تو کوئی ایک عمل تو بتاؤ، سمجھ رہے میری بات؟ ایک سے بڑھ کر ایک عمل تھے اور سب اللہ کے فضل کے ساتھ تھے، سمجھ گئے؟ تو لہذا جو شخص دل کے اندر ذرہ برابر یہ ایٹمی بیماری رکھے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا ہے۔ يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين.